اٹھ اور جو فرمان میں تجھے دیتا ہوں ان کو بتا، اور ان کے چہرے سے نہ گھبرا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب 17ویں تا 19ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، تو اپنی کمر باندھ اور اٹھ، اور جن جن باتوں کا میں تجھے فرمان دوں تو ان سے کہہ، تو ان کے چہرے سے نہ گھبرا، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے آگے گھبرا دوں۔ کیونکہ دیکھ، میں آج کے دن تجھ کو تمام ملک پر اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے رئیسوں اور اس کے کاہنوں اور ملک کی رعایا کے مقابل ایک حسین شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں۔ تو وہ تیرے ساتھ لڑائی کریں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے چھڑاؤں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 71 جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا، اے خداوند میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا، تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور حسین قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے چھڑا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خداوند، لڑک پن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے، رحم ہی سے تجھ پر میرا اعتماد رہا ہے، میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا، میرا منہ صداقت کا بلکہ دن بھر تیری نجات کا بیان کرے گا۔ اے خداوند، تو مجھے لڑک پن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری صداقت بیان کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب 17ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ ہیرودیس نے آپ ہیرودیاس کے سبب سے، جو اس کے بھائی فیلبوس کی بیوی تھی، یوحنا کو پکڑوایا اور اسے قید خانے میں بند کیا، کیونکہ اس نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ اور یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی رکھنا تجھے روا نہیں، اس لیے ہیرودیاس اس پر داؤ لگائے ہوئے تھی اور چاہتی تھی کہ اسے قتل کرائے، مگر کرا نہ سکی، اس لیے کہ ہیرودیس یوحنا کو راست باز اور مقدس آدمی جان کر اس سے ڈرتا اور اس سے بچائے رکھتا تھا، اور اس کی باتیں سن کر بہت تشویشناک ہو جاتا، مگر سنتا خوشی سے تھا۔ اور موافق دن جب ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امراء اور فوجی سرداروں اور جلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی، تب ہیرودیاس ہی کی بیٹی اندر آئی اور رقص کر کے ہیرودیس اور اس کے ہم نوالوں کو خوش کیا۔ تب بادشاہ نے لڑکی سے کہا، تو جو چاہے مجھ سے مانگ اور میں تجھے دوں گا، اور اس سے قسم کھائی کہ جو کچھ تو مجھ سے مانگے اپنی آدھی سلطنت تک میں تجھے دوں گا۔
وہ باہر گئی اور اپنی ماں سے کہا کہ میں کیا مانگوں؟ وہ بولی یوحنا اصطباغی کا سر۔ تب وہ فوراً بادشاہ کے پاس جلدی سے اندر آئی اور عرض کر کے کہا میں چاہتی ہوں کہ تو یوحنا اصطباغی کا سر تھال میں ابھی مجھے دے دے۔ بادشاہ بہت غمگین ہوا، مگر اپنی قسموں اور ہم نوالوں کے سبب سے نہ چاہا کہ اسے دلگیر کرے۔ بس بادشاہ نے فوراً حکم دے کر سپاہی کو بھیجا کہ اس کا سر لائے۔ اس نے جا کر اس کا سر قید خانے میں کاٹا اور اس کا سر تھال میں لایا اور اس لڑکی کو دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو دیا۔ اور اس کے شاگرد یہ سن کر آئے اور اس کی لاش اٹھا کر قبر میں رکھی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔